بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن کریم میں جو سائنسی معجزات آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ کائنات پر غور و فکر کریں اور اس میں اس کی نشانیاں تلاش کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ایک نہایت حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان فرمائی ہے، اور اگر اس مثال کے اصل مطلب کو سمجھا جائے تو انسان اس دنیا کی حقیقت اور اپنے مقصد تخلیق کو جان سکتا ہے۔ تمام جانداروں میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص مخلوقات ایسی ہیں جن کا ذکر خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور انہی میں سے ایک ہے مچھر۔ ناظرین محترم، جب قرآن پاک میں مکھی اور مکڑی کی مثال بیان ہوئی تو مشرکین کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کو قرآن جیسی کتاب میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ کسی مچھر یا اس سے بھی چھوٹی مخلوق کی مثال بیان کرے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچائی ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال دینے سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ گمراہی صرف انہی کو دیتا ہے جو پہلے سے نافرمان ہیں۔ ناظرین محترم، مچھر بظاہر ایک معمولی اور کمزور جاندار ہے، مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں اللہ کی بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں۔ قرآن میں مچھر کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ صرف مادہ مچھر ہی خون چوستی ہے، نر نہیں۔ یہ حقیقت آج سے صرف جدید خوردبین کے ذریعے ہی دریافت ہوئی، مگر قرآن نے 1400 سال پہلے ہی یہ حقیقت بیان کر دی تھی۔ اگر مشرکین کو مکھی یا مچھر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے قرآن پر اعتراض تھا تو کاش وہ ذرا سی عقل سے کام لیتے اور ان چھوٹی مخلوقات کی ساخت پر غور کرتے تو جان لیتے کہ ان کے بیان میں کتنی باریکیاں اور حکمتیں تھیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ مچھر بظاہر چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہی تمام نظام اور اعضاء موجود ہیں جو بڑے سے بڑے جانور مثلاً ہاتھی میں ہوتی ہیں، بلکہ اس کے پاس کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں جو ہاتھی میں نہیں پائی جاتی۔ اس کی سونڈ میں وہی خلا ہے جو ہاتھی کی سونڈ میں پایا جاتا ہے، اور یہ خلا خون کو کھینچنے کا کام کرتا ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ کسی بھی ہلکی سی حرکت یا خطرے کو فوراً محسوس کر کے تیزی سے دور ہٹ جاتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود یہ بڑے سے بڑے جانور کو بیمار کر کے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ ناظرین، اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان آج تک اس کی مکمل حقیقت نہیں جان سکے۔ ابھی تک 3000 سے زائد مچھروں کی اقسام دریافت ہوئی ہیں، لیکن ان کی اصل تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ناظرین محترم، مچھر کی آنکھ کا نظام دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک مچھر کی آنکھ میں کئی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں اور یہ سب ایک ساتھ کام کرتی ہیں، اور حقیقت میں یہ 100 کے قریب لینزز ہیں جو ایک مچھر کے سر پر پائے جاتے ہیں، اور اس کی سونڈ میں 48 تیز دھار سرے پائے جاتے ہیں جو کسی بھی انسان کے یا کسی بھی جاندار کے جسم میں آسانی سے سوراخ کر سکتے ہیں، اور اس کے جسم کے دونوں اطراف 3 پر ہوتے ہیں جو اس کو تیزی سے اڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے جسم میں درجہ حرارت جانچنے کا ایک مکمل نظام موجود ہے جس کے ذریعے یہ انسان کی جلد اور رنگت کو پہچان لیتا ہے۔ اس کی سونڈ میں ایک نشہ آور مادہ موجود ہے جس کی وجہ سے کاٹتے وقت انسان کو درد محسوس نہیں ہوتا، البتہ بعد میں اس جگہ پر سوجن آ جاتی ہے۔ مچھر کے اندر ایک ایسا نظام بھی ہے جو خون کا تجزیہ کرتا ہے، اور یہ صرف اسی خون کو چوستا ہے جو اس کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے ناظرین کہ مچھر کے پر سے بھی ہلکی ایک مخلوق
اس کے اوپر بھی موجود ہے، یعنی ایک خردبینی جرثومہ جو انسانی آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی مخلوق کی مثال دے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح فرمائی۔ یہ مثالیں صرف ہماری عقل جگانے کے لیے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ قرآن صرف اللہ کی کتاب ہے اور اس کی ہر آیت میں حکمت ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔